جیسے آپ نے پہلی بار پڑھا اور چوتھی بار پڑھا، فرق ہے نا؟ تو جو آپ نے چوتھی بار پڑھا ہے، آپ نے پہلی بار اس طرح کیوں نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نا فرق ہے نا، فرق ہے۔ بس جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا، آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے، مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو؟ اچھا ناشتہ بغیر کیا بھی کر لیں دے، اتنے کہنا پہنتا ہے۔ بس یہی فرق ہے حضرت، اور یہی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہے حضرت، کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتا، پھر کچھ تھوڑا سا بہتر کر دیتے ہیں، حالانکہ بہتر آپ نے بھی نہیں کیا حضرت، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔ 4 بار ہم نے پڑھا ہے حضرت جی، سچ بتائیے گا ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ دیوانے ہو گئے کوئی؟ بھائی یہی فرق ہے حضرت۔ ہم اس عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا نئے کپڑے سوالو، وہ سارے نو آپ ہی یاد سن کے سوانے نہیں، ادھر کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، درود پاک کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا، آپ کو کہنا نہ پڑا تو پھر اچھے دن آ جائیں گے۔ اور کہ قرآن پاک میں تو اللہ نے یہی کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا حال اس سے تو یہی بہتر تھا، اس سے یہی بہتر۔ اصل میں حضرت یہی ہے نا، ہم آپ کو ٹائم نہیں پھر دیتے، پھر آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں جی، 4 تھوڑا جا نہ ہو جائے تو آکڑا نہیں پہنتی ہیں داڑھی، پھر ہم آتے ہیں بندوبست بھی نہیں کرتے حضرت، کم از کم اتنا بندوبست تو کرو نا میں اپنی بات سنا سکوں کسی، پھر آپ ہم پہ ویکھو جی پنڈا جو ٹائم نہیں دیندے، نہ ہو جائے تو آکڑا نہیں مولویاں دیا پہنتی ہیں، آپ بھی تو بیٹا پھر آگے سے بندوبست کرو نا تھوڑا سا، کہ میں اپنی بات تو سنا سکوں کسی کو، باقی نہ کوئی بات، نہ کوئی گل، نہ کوئی وجہ، نہ کوئی۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ تو کثرت ذکر تو رہ گئی دور، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے کوئی بھی، سارا سارا دن گزر جاتا ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، یہ گناہ گار اکثر کہتا ہے کہ وہ مقصد ہے، ہم نے اس کو ضرورت بنا دی ہے، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اتنا اس کو یاد کر لیتا ہے، ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی بھول گئے، نہ پوری ہوئی پھر بھی بھول گئے، پھر بھی بھول گئے، حالانکہ وہ بھولنے والی تو ذات ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور میں بڑی دیر حضرت تلاش میں رہا کچھ اس طرح کی بات ملے کہ سمجھ آئے کہ کثرت ذکر کیا ہوتی ہے حضرت۔ تو ایک دن مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنا خط بنوا رہے تھے، اور قربان جاؤں آپ نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے حضرت۔ اس نے پہلے حضرت کے بال ٹھیک کیے، پھر اس نے حضرت کی داڑھی ٹھیک کی حضرت جی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، تو جب اس نے وہ اس طرح یا جو بھی اس کا اوزار تھا اس نے آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا، تو حضرت نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو اس نے نا وہ اوزار پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت یہ لوہے کی کینچی ہے، یہ لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب کسی دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ حرکت میں ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا لب کٹ نہ جائے، اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا، یہ کثرت ذکر، کثرت فرمایا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، لیکن میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ اور حضرت جنید ہی کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا حضرت، تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں کہ جو جان کنی کے عالم میں ہے، نزا کی کیفیت ہے، تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں۔ کچھ اور بھی احکام ملتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ وہ حضرت جنید نے آنکھیں بند کر لی حضرت، کیونکہ وقت وصال تھا حضرت، ہاں جی، یہاں تو حضرت سب کا ہی وصال کرا دیتے ہیں نا حضرت،
میں سنتا ہوں اعلان مسجد میں، جی فلانے کا وصال ہو گیا. بھائی وصال سب کا تو نہیں ہوتا ہے، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے. وہ تو کوئی ہے جس کا وصال ہو، باقی تو مرتے ہیں ہم حضرت. بلکہ ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں. ہم تو کیونکہ جو اللہ کو بھول چکا ہے وہ مردہ ہے حضرت. ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں، ہم مرتے ہیں حضرت. وصال اللہ والوں کا ہوتا ہے. حضور بولے شاہ کہتے ہیں نا، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رات وصل دی پیا کٹاوے. وصال وصل سے ہے حضرت، ملاقات کا وقت. جیسے حضرت بلال کے لیے لکھا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے نہیں دیکھا حضرت، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد میں نے کبھی حضرت بلال کو مسکراتے بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ غمگین رہے حضرت. بس وہ دن تھا کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، کپڑے بھی اعلیٰ قسم کے نئے پہنے. ظاہر ہے جس بندے کو آپ نے کبھی نئے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، جس بندے کو کبھی آپ نے مسکراتے ہی نہیں دیکھا، اور آپ کو وجہ بھی پتہ ہے کہ ان کے اس حال کی وجہ نبی علیہ السلام سے جدائی ہے، تو وہ بندہ ایک دن آپ کو اچانک خوش ملے، نئے کپڑے بھی پہنے ہوں، تو ظاہر ہے حیران تو ہوں گے سارے. لوگ بھی حیران ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگ پے، بھئی آج کون سا موقع ہے کہ حضرت بلال اتنے خوش ہیں. تو سارے جو ہے نا وہ حضرت خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں حضرت کوئی خاص موقع ہے؟ فرمایا خاص سے بھی خاص. عرض کی حضرت کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی ہے موذن رسول کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے. یہ وصل ہے حضرت. یہ تھے آج کل سارے اندر ہی وصل ہوں گے. اعلان مسجد سے ہو رہا ہوتا ہے فلان چودھری صاحب کا وصال ہو گیا. میں چودھری تے وصال یہ تو دو کٹھے ہو ہی نہیں سکتے حضرت. وصال تو فقیروں کے ہوتے ہیں حضرت، وصل تو فقیروں کے ہوتے ہیں. چودھریوں کے کب سے وصال ہونے لگ پڑے حضرت. لیکن سنتے ہیں ہم الفاظ جملے ویسے بڑے سستے ہیں، جو کسی کا دل کرتا ہے بول دو کسی کے لیے حضرت. تو وقت وصال تھا حضرت، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہم نے جی لگا لی ہے، اس لیے ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں. انہوں نے جی نہیں لگایا، بس وہ کہتے ہیں جلدی جلدی وہ وقت آئے اور وصل ہو حضرت. ہم نے دل لگا لیا نا وقت، اس لیے ہم لمبی لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں. ہمارا نہیں دل کرتا جانے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احد شریف کا تذکرہ فرمایا. یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اس وقت حضرت جی جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں بڑی بڑی بلند چوٹیاں موجود ہیں. ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی کئی ہزار فٹ ہے حضرت، میرا 27-26 کے آگے پیچھے ہے. پھر اس کے بعد حضرت جی K2 ہے. ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 میں ہمیں تھوڑا سا فرق ہے حضرت. پھر اس کے بعد نانگا پربت ہے، یہ جو ہماری مری ہے یہ 7000 فٹ ہے. بابو سر ٹاپ 13000 فٹ ہے. بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں حضرت. اور احد شریف کی جو بلندی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ K2 جنت میں جائے گا، نہ نانگا پربت جنت میں جائے گی، نہ جناب مری جنت میں جائے گی، نہ بابو سر ٹاپ جنت میں جائے گا، نہ پیر چناسی جنت میں جائے گی. لیکن قربان جاؤں صرف نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کی وجہ سے احد پہاڑ کو جنت میں شامل کیا جائے گا. جنت میں شامل کیا جائے گا شانوں والے پہاڑ کو. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ بہت بڑا پہاڑ ہے، 4.25 میل اس کی لمبائی ہے. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بہت بڑا پہاڑ ہے، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا؟ دریائے رامن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں کا جتنا زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. جس نے آج نہیں کہا فجر کے بعد 33 بار، آپ کو اندازہ ہے کتنا بڑا لاس ہوا، کتنا بڑا نقصان ہوا. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے.
ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے. آپ کو اندازہ ہے کہ صبح سے لے کر اب تک ہم اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں، لیکن کسی کو پرواہ کوئی نہیں. یہ تھے 100 کا نقصان ہضم نہیں ہوتا، ہزاروں کا نقصان ہضم نہیں ہوتا، لاکھوں کا نقصان، لیکن یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ہر روز دین سے دور ہونے کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے حضرت ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. شاید یہاں آپ کو ہماری یہ باتیں بری لگتی ہیں، یار ان مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں، ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، داڑھی رکھو، سر پہ ٹوپی رکھو، سر پہ امامہ سجاؤ، نماز پڑھو، ان کو کام ہی کوئی نہیں. آج شاید ہماری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فجر 30واں پارہ، پھر جس نے عمل نہیں کیا پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر اس دن حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. آج آپ کو غصہ لگ رہا ہے ہماری بات، آج داڑھی کی بات کریں آپ کو غصہ آتا ہے حضرت، آج ٹوپی کی بات کریں آپ کو غصہ لگتا ہے حضرت، آج قرآن پڑھنے کی بات کریں، درود کی بات کریں، ذکر کی بات کریں آپ کو غصہ لگتا ہے. وہ نہیں مولوی صاحب کو پلاٹ کی بات کریں، کو پہلے کی بات کریں، کو ٹرالے کی بات کریں، کیا یہ آپ باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے پھر اس دن کیا ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. آج اس لیے حضرت وقت ادھر بھی تھوڑا ہے اور ویسے بھی تھوڑا ہے. میں آپ سب کو عمل کی طرف آؤ، بہت گلاں بہت باتاں، عمل کوئی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے. میں حضرت جی کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ اونچی آواز سے مجھے جواب دیں، میں چند سوال کروں گا خود سے بھی اور آپ سے بھی. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے حضرت، پتہ چل جاتا ہے ہم کتنے. صرف 2 سوال کروں گا، بات کو کلوز کرتے ہیں. کچھ اونچی جواب نہیں دینا، جس نے پڑھا ہے وہ بھی دل میں جواب دے، کیونکہ میں کو اس مقصد تو ہے کہ فکر. اچھا سچ بتانا حضرت، آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا؟ یہ ہمارا حال ہے حضرت. انہیں جناب جان بھی قربان ہے، قرآن گھر پہ کدی کھول کے نہیں ویکھیا. ان جان بھی بھائی تو جان نہ دے، تینوں جڑا کام کیا ہے تو وہ کر. میں حضرت اس دن اللہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ بھائی نعت خان دی موجودگی اچھی سٹیج دینا بڑی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھ دے حضرت. کیمرہ لگا میرے لیے وقتہ بن جائے حضرت. نہ بولوں تب پکڑا جاؤں، بولوں تب پکڑا. میں حضرت وہ بیٹھا، وہ جی میں پڑھنا ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا کچھ اچھا پڑھنا، کچھ تعریف کرنا نبی پاک علیہ السلام. اور پھر حضرت جی شروع ہو گیا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. میں ویکھیا تھا جی منہ تے داڑھی شریف ہی کوئی نہیں. پھر جب میری باری آئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا پتر میں نہ بیٹھا ہوتا تو بات کچھ اور تھی، میری ذمہ داری ہے. وہ کہہ رہے نے تو دل بھی رہن دے تے تو جان بھی رہ دے، تو منہ تے کم از کم سانو دے نہ پہلے. یہی ہمارا حال ہے. جان قربان ہے جی، جان قربان ہے. نہ منہ انہوں نے دینا ہے تے نہ انہوں نے جان انہوں قربان. وہ پتہ انہوں نے لینی نہیں نا ہے، پتہ ہے جو ہے نا کہ وہ انہوں نے کون سی لینی ہے. اس لیے جان قربان ہے، منہ انہوں نے کوئی نہیں دینا، سر ان کو ہم نے کوئی نہیں دینا حضرت، اپنا جسم حضرت ہم نے ان کو کوئی نہیں دینا، اپنا کردار ان کو کوئی نہیں دینا، اپنا اخلاق ان کو کوئی نہیں دینا. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت عمل کی طرف. زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں، کتنا بڑا لاس ہر روز ہوتا ہے حضرت ہمارا. یہ لکھا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب فجر کی نماز ادا فرما کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے. آپ وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا حضرت مسجد کی طرف آ رہا تھا فجر کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے. امام صاحب اور واپس میں دروازے پہ ملے حضرت. اب امام صاحب کا دروازے پہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو گئی حضرت، لیکن اسے پھر بھی نہیں رہ گیا حضرت. امام صاحب سے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جماعت رہ جانے کے دکھ میں نا اس کے اندر سے
ایک آہ نکلی، انہوں نے کہا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہے گی، یہ ہماری دولت تھی حضرت، چھن گئی ہم سے۔ جماعت تو چھوڑو حضرت، نماز رہ جائے تو کسی کی آہ نہیں نکلتی حضرت، جماعت تو گئی دور، نماز رہ جائے تو آہ نہیں نکلتی، کسی کو اتنی سی تکلیف نہیں ہوتی کہ ہماری نماز رہ گئی۔ اللہ حضرت جی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دور میں اگر کسی کی نماز جماعت رہ جاتی، 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی ہے۔ اس وقت اسلام اس قدر مضبوط تھا، فکریں اتنی مضبوط تھی، جماعت رہ جاتی نا افسوس کرنے آتے تھے لوگ کہ تیری جماعت رہ گئی۔ نماز رہ جانے کا تو سوال نہیں اٹھتا تھا، لیکن ادھر تو نماز رہ جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنی بڑی مسجدیں ہیں خالی ہے۔ ہم نے کہا جماعت تو ہو گئی، وہ اس کے اندر سے نا آہ نکل کے تھا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب نے کہا اتنا دکھ ہے تجھے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے کہا حضرت ایویں تو آہ نہیں نہ نکلی، فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تو مجھ سے ایک سودا کر لے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا، نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ وہ اندر چلا گیا نماز پڑھنے، امام صاحب گھر چلے گئے۔ سارا دن گزرا، جب رات کو وہ سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اوے بندیا یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر لیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، وہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی حضرت۔ اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا، اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا چلو رات تو گزارو، صبح امام صاحب سے بات کرتا ہوں۔ صبح گیا، نماز ادھر ہی پڑھی، نماز پڑھ کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ حضرت پہچانا؟ فرمایا ہاں تو کل والا ہے جسے سودا ہوا تھا۔ اور کہتا ہے حضور اسی سلسلے میں حاضر ہوں، سودا کینسل کروانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں، مجھے میری آہ دے دے۔ آپ نے آگے سے فرمایا او چلے آ، خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا ہے، میں بھی ویکھیا ہے۔ کھو گیا، یہ چیزیں ہم سے کھو گئی ہیں، یہ ہماری آہ کہیں کھو گئی ہے۔ اب تو دنیا داری کا غلبہ ہے، ادھر نقصان ہو تو آہیں نکلتی ہیں، ادھر نقصان ہو تو آہ نکلتی ہے۔ داڑھی اگر نہیں تو یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی غلطی ماننے کو تیار ہے کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی تو میں غلطی بھی ہوں، آگے سے ہمیں دلیلیں دیتے ہیں نہیں داڑھی میں اسلام، اسلام میں داڑھی، جی ہوئے نواں مفتی جم پیا 2023 بھائی، وہ پنجابی میں کہیں گے اتو چور اتو چتر، یہ نہیں کہ یہ اپنی غلطی مانیں گے حضرت کہ حضرت ہم غلطی پہ ہیں، سنت مصطفیٰ ہے، تمام انبیاء کی داڑھی شریف، تمام صحابہ کی داڑھی شریف، تمام اولیاء اللہ کی داڑھی شریف ہیں، یہ نہیں کہ یہ غلطی مانیں گے تو کہ نہیں وہ داڑھی میں اسلام، اسلام میں داڑھی، دکھ ہی نہیں کسی کو۔ میں اسی پہ حضرت بات ختم کرتا ہوں۔ داڑھی شریف کے لیے میرے بزرگ ایک بڑی سونی بات کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اوے بیلیا اے ککھ رکھ لے، بیلیا ککھ، کسی نے عرض کی آگے سے حضرت کی